وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ عام طور پر عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا ہے اور ہر کسی کو ہر غلطی پر نہیں پکڑتا، لیکن بعض اوقات نافرمانیوں کی سزا وہ متعلقہ افراد کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں کی مانند جہاز بھی ہیں۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، کئی منزلہ، جو سمندر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے سو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سمندر کی سطح پر۔ ہوا کا رخ جب تک سازگار نہ ہو، بڑے سے بڑا انجن بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جہاز کو چلا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ وہ ہوا کو اس رخ پر چلاتا ہے کہ جہازوں کا چلنا سمندر میں ممکن ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سواریوں سے بھرا ہوا، سامان سے لدا ہوا جہاز سمندر برد ہو جائے، کوئی اس کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹ حجتی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، مِّن شَيْءٍ نکرہ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ کیا کیا دیا اللہ نے؟ یہ زندگی، یہ ہمارے اعضاء، یہ مال و دولت، رزق، یہ ہوا، یہ روشنی، یہ پانی، یہ بارش کا بادل کا نظام، ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں، سورج چاند ستاروں کا سسٹم، سب کچھ، اور سب کب تک ہے؟ جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں ملا ہے، یہ مال و دولت ہے جس پر انسان اتنا اتراتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرا رہے گا۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف رخ کرنے والی منزل کے مسافروں کو سب سے پہلے اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، ایسی سوچ اختیار کرنی ہوگی جس کے مطابق دنیا اور ما فیہا انہیں بالکل ہیچ نظر آئیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ان کا مقصود ہو۔ اگر دنیا کی محبت دل کے کسی بھی گوشے میں چھپی رہ گئی تو اس میدان کے بڑے سے بڑے شہ سوار کو بھی منہ کے بل گرا سکتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم طالب آخرت ہیں یا طالب دنیا ہیں، اور طالب آخرت کی پہلی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کی پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ دنیا کی سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، آخرت کو اپنا مقصود بناتے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں دوسری خوبی بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال ہر کیفیت میں ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے کہ اللہ تو نے جو بھی مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو نے تھوڑا دیا ہے تو تیری رضا ہے، اور اگر مجھے کوئی تنگی ہے تو ضرور کوئی وسیلہ بنائے گا، تو میری تنگیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ایمان والے جن کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ صغائر اور کبائر، صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ ایک بندہ مومن کو کبائر کے معاملے میں غیر معمولی طور پہ حساس ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی بات کی گئی ہے کبائر الاثم کی، بڑے بڑے گناہوں کی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے
کہ ہم صغیرہ کے بارے میں تو بڑے باریک بین بننے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں وضاحتیں چاہتے ہیں، فتوے طلب کرتے رہتے ہیں، نماز کے طریقے پر بحث کرتے ہیں، رفع یدین پر بحث کرتے ہیں، لیکن کبائر کے معاملے میں ہم لاپرواہی برتتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، غیبت چغلیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، جوا ہے، شراب ہے، سب کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک عمل کر رہے ہیں کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹے جو جزیات ہیں ان پر بڑا فوکس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ صغائر کے بارے میں تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ اور اگلی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان والے ہیں نا ہم، غصہ تو آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اور جنگ کے دوران تلوار وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے جو سر کو ڈھانپنے کے لیے لوہے کا خود پہنا جاتا ہے اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو مغفرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی جو بندے کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کا جو وصف بتایا گیا ہے کہ وہ غصے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اسے پی جاتے ہیں، غصے کی حالت میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلے عام طور پہ غلط ہوتے ہیں اور بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جی غصے کی حالت میں طلاق دے دیا، آپ کوئی فتویٰ بتائیں، تو طلاق تو غصے کی حالت میں دی گئی ہے نا، محبت سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، اس لیے غصے سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کو اپنا عکس نظر نہیں آتا، آپ کتنی بھی کوشش کریں، پانی ببل بنا رہا ہے نا، آپ کو اپنا عکس نظر نہیں آئے گا۔ غصے کی حالت میں جب انسان کھول رہا ہوتا ہے نا، غصے سے ابل رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنی عقل، اپنی مت اس کی بالکل مر جاتی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایمان والے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کرتے ہیں، اور انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 کو یاد کریں، متقین کی تعریف میں کیا صفت بیان کی گئی تھی؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کیونکہ غصہ اور غصے کی کیفیت میں انسان کا جو اشتعال ہے یہ شیطانی اثرات کی بنا پہ ہوتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 میں ہمیں سکھایا گیا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اب غصہ جو ہے وہ تو آتا ہے، کیا کرتے ہیں ذرا یہاں دیکھیں اپنے آپ کو، ایمان والوں کی خوبیاں پڑھ رہے ہیں نا ہم، مومن کی، تو ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، تو غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ایسا ہے۔ اب دیکھیں کہ غصہ ہوتا کیا ہے، غلطی کسی دوسرے نے کی ہے، سزا ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں، حالت خراب ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم غصے میں بولیں، غلط کام کریں، غلط فیصلے کریں اور وہ اس پر خوش ہو۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے؟ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، سر تسلیم خم کیا، اللہ کا حکم پتہ چل گیا، اب سمعنا واطعنا، فوراً ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، اور اس کے بعد واقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ نماز قائم کرنے میں کیا کیا آتا ہے،
اور ہم نے کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم نمازوں کو پڑھنے کی بجائے قائم کرنا سیکھ لیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا آپس کا کام مشورے سے ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں فیصلے کرنے اور مختلف امور نپٹانے کے لیے باہمی مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے، اور جس بھی اجتماعیت کے اندر اگر مؤثر مشاورتی نظام نہیں ہوگا تو کوئی ایک فرد دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونسنے کا طرز عمل اپنانے کی کوشش کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اجتماعی جدوجہد کو بھی نقصان پہنچے گا اور اجتماعیت کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرتے اور ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا۔ مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے کیمپ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا، کیمپ بھی لگا لیا۔ کچھ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر رائے دی کہ یہ کیمپ دوسری جگہ پر لگانا زیادہ موزوں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کیمپ کو اکھاڑ کر جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا وہاں پر لگانے کا حکم دے دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صرف رزق ہی نہیں، جو مال دیا ہے اللہ نے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی برائی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اتنا جتنا کسی نے ظلم کیا ہے۔ کسی بھی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، تو جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ ہم لے سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایک تھپڑ کھایا اور جواب میں 2 تھپڑ مار دیے یا زیادہ زور کے مار دیے، تھپڑ کی جگہ مکہ لگا دیا، تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی اور بدلہ لینے والا ظالم بن جائے گا اور دوسرا مظلوم بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ معاف کرنا اگر اس اعتبار سے ہو کہ اس میں دوسرے شخص کی اصلاح کا امکان ہے تو اسی میں بہتری ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالموں کے لیے معافی نہیں ہے، ظالموں سے بدلہ لینا ضروری ہے لیکن اتنا جتنا دوسرے نے ظلم کیا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بدلہ لینا بہرحال مظلوم کا حق ہے، اگر وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسے معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل میں الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عدل و انصاف کی راہ میں اصل رکاوٹ وہ لوگ بنتے ہیں جو زمین میں سرکشی دکھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی بجائے خود کو حاکم بنا لیتے ہیں اور عوام الناس کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کی اہمیت کا اندازہ ان تاکیدی احکام سے لگایا جا سکتا ہے جو پورے قرآن میں بڑی تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے قائمًا بالقسط، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں آتا ہے اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 15 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعتاً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے اتنا جتنا ظلم ہوا ہے،
لیکن اگر کوئی صبر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ عزیمت کے کام ہے۔ بدلہ لینا مظلوم کا حق ہے، لیکن اگر وہ اپنا حق چھوڑ کے معاف کرنا چاہتا ہے تو یہ کون شخص ہوگا؟ لمن عزم الامور، یہ عزیمت کے اوصاف میں سے ہے۔ یہ ہر انسان یہ نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے۔ یعنی بالکل آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بچے شرارت کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اب سب کے سب لائن بنا کے کھڑے ہیں، سر نیچے ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کنکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ ابا جی کا ڈنڈا اب کس کی طرف آ رہا ہے، اب شامت آئی کہ آئی۔ اور اسی کیفیت میں یہ ظالم لوگ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور گفتگو بھی ہو رہی ہوگی۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا، یعنی خود بھی ڈوبے اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود بھی گمراہی کے راستے پر چلے اور گھر والوں کو بھی وہی راستہ دکھایا، تو آج دونوں برابر خسارے میں مبتلا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ یہ ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں۔ اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اور اے اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے۔ اسی استجابت کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم نے آیت نمبر 38 میں پڑھا تھا۔ وہاں مومنین کی صفات کی تعریف کے طور پر یہ آیا تھا۔ یہاں اب ترغیب کا انداز ہے کہ اے لوگو، اب تم نے یہ احکامات پڑھ لیے ہیں، غلبہ دین کے حوالے سے اپنے فرائض کو سمجھے ہو، اپنے رب کی مرضی اور منشا تمہیں معلوم ہو چکی ہے کہ ایمان والے کون ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں اور انہیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اب آگے بڑھو، اپنے رب کی پکار پر فوراً لبیک کہو۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے پلانز بنا رکھے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو فرض کی ادائیگی کا احساس ہو بھی جاتا ہے، مثلا ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے ترجمے کے ساتھ، لیکن دل دنیا کے منصوبوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اچھا یہ کام کر لیں، یہ ذمہ داری پوری کر لیں، یہ فرض نبھا لیں، پھر اس طرف آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو کہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، تمہاری مدت مہلت ختم ہو جائے، پہلے پہلے یہ کام کر لو، پہلے پہلے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دو۔ اللہ کا حکم ہے نا، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، تو پھر ہمیں کرنا چاہیے نا، اللہ کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے نا، اللہ کی پکار ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی موقع انکار۔ یعنی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، نہ تم احتجاج کر سکو گے، نہ اپنی حالت کو تبدیل کر سکو گے۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی اگر یہ لوگ سب کچھ سن کر، جان کر، سمجھ کر بھی رب کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، ان کی اس کوتاہی کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینے کی، پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو نہیں مانتا، جو اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا ہے۔ ایک بار پھر وہی انسان کی سائیکی ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، دنیا کا مال و دولت ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔
اور اگر آ پڑے کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت تو بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا، پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی پر قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، لیکن وہ جس کو جو بھی عطا کرتا ہے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، بعض اوقات میاں بیوی دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہرتا، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے، اور جب چاہے دے دے۔ کئی سالوں کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، کہ ہم ان آیات کو تو پڑھتے نہیں ہیں، سارا الزام لڑکی پہ آ جاتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کو دوائیاں دو، اس کو علاج کراؤ، ٹونے ٹوٹکے کرو۔ دیکھیں، مسئلہ تو لڑکے میں بھی ہو سکتا ہے، اور آج جو دور جا رہا ہے خاص طور پر لڑکوں میں یہ مرض زیادہ عام ہو رہا ہے۔ تو میں لڑکوں کی ماؤں سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ بہو کا چیک اپ کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کروا لیں۔ لڑکوں کے تو ٹیسٹ بھی آسان ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر وہ ٹھیک آتا ہے تو ضرور اپنی بہو کا علاج کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ کا ہی حکم ہے، کہ اللہ نے انسانوں کو دماغ دیے ہوئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے انہوں نے مختلف بیماریوں کے علاج دریافت کیے ہیں۔ بانجھ پن کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود علاج کروانے کے بعد بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، الا وحیا، سوائے وحی کے۔ یہ وحی کی پہلی قسم ہے جسے القا یا الہام کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے براہ راست بندے تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے شہد کی بکھی کے بارے میں سورۃ نحل کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر القاء کر دیا، الہام کر دیا کہ وہ کس طرح شہد بنائے گی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا تھا کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا، او من ورائی حجاب، یا پھر وہ بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے۔ یہ وحی کی دوسری قسم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ نساء کی آیت ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغمبر فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ وحی کی تیسری قسم ہے، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ انہ علی حکیم، وہ بہت بلند بالا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی انسان سے براہ راست بغیر حجاب کے کلام کرے، اور وہ کلام حکمت والا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے مطابق انسانوں تک پیغام رسانی کا جو طریقہ چاہا وہ اختیار فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ایک روح اپنے حکم سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معروف اور روایتی طریقے سے نہ تو تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، اور نہ ہی آپ نے تورات یا کوئی اور کتاب پڑھی تھی۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے تھے۔
وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان نے ایک حقیقی شکل اختیار کر لی۔ ظاہر ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انسانی ارواح سے زیادہ قوی ایمان موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے ایمان کی کیفیت سورۃ نور میں آتی ہے، نور علی نور۔ اور علماء کرام اس کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے اندر اجمالی ایمان پہلے سے موجود تھا، اور تفصیلی ایمان آپ کو قرآن کے ذریعے سے ملا۔ یعنی قرآن کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان جگمگا اٹھا، اور آپ کی ذات کے اندر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ بنی نوع انسان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ جس طرح ساحل پر موجود روشنی کا مینار جہازوں کو بندرگاہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو ایک دن سب کچھ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ سورۃ زخرف ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن عربی زبان میں اترا، اور یہ اس زبان میں اترا کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہر کوئی اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ بھی عربک ٹیکسٹ میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، اپنی عقل کو استعمال کر سکو، اس پر غور و فکر کرو اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ ام الکتاب میں ہے ہمارے پاس بہت بلند بالا بہت حکمت والی۔ یعنی اصل قرآن ام الکتاب میں ہے، اور ام الکتاب کو سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 78 میں کتاب مکنون اور سورۃ بروج کی آخری آیت میں لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ یعنی ہم نے اپنی یہ کتاب ہدایت ایک عظیم الشان نعمت کے طور پر تمہاری طرف نازل کی ہے، جو نصیحت اور یاد دہانی پر مشتمل ہے، لیکن تم اس کی ناقدری کرتے ہوئے اس سے روگردانی کرتے ہو۔ تو کیا ہم تمہارے اس رویے کی وجہ سے کہ تم اس کتاب کو سے روگردانی کرتے ہو ہم اس نعمت کو اٹھا لیں گے؟ ابھی تم لوگوں کو مزید مہلت دینا مطلوب ہے، لہٰذا ابھی یہ کتاب تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی، ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں۔ یعنی بہت سی ایسی قوموں کو ماضی میں ہم نے نیست و نابود کیا جو قریش مکہ سے کہیں بڑھ کر طاقتور تھیں، اور ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو ان کا سارا تکبر، ساری طاقت، سب زور ختم ہو گیا۔ تو یہ قریش مکہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ قرآن پہلی قوموں کے قصے اسی لیے بار بار بتاتا ہے کہ اگر وہ قومیں نہیں بچ سکیں تو پھر تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً یہی کہے گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو عزیز اور علیم ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ قدرتی راستے پہاڑوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اگر تم غور کرو تو ہدایت کی منزل پانے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔
اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ جس طرح بارش کے بعد مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، فصلیں باہر آ جاتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن تم لوگ بھی زمین سے نکال لیے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو جب کہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سفر کی دعا ہے، یاد ہے نا ہم سب کو، جب بھی سفر پر نکلیں ضرور یہ دعا پڑھا کریں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جزو ٹھہرا دیا، یعنی اس کے بعض بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ دراصل اس کا جزو ہی ہوتا ہے۔ باپ کے جسم سے ایک سیل نکلتا ہے، ماں کے جسم کے سیل سے ملتا ہے، اور دو سیلز کے ملاپ سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور سیلز ماں اور باپ کے جسموں کے جزو ہوتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بہت کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے بنا لی ہیں اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا بیٹوں کے ساتھ؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ انتہائی بے شرمی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اور جب ان کو خود اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہاں آپ دیکھیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسری بیٹی آ جائے تو منہ لٹک جاتے ہیں، اور تیسری آ جائے تو باقاعدہ افسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹیاں جنت کے دروازوں میں کھڑی ہوں گی ان والدین کے لیے جنہوں نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہوگی، جنہوں نے بیٹیوں کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا ہوگا۔ تو یہاں پر بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لڑکوں کی پیدائش پہ مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، اور بیٹی کی پیدائش پہلی ہو تو پھر بھی لوگ تھوڑا خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن دوسری اور تیسری کے اوپر تو پھر جا کے پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے جی اچھا ہاں تیسری بیٹی تھی، کیا بتاتے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب بھی خوشخبری دیا جاتا ہے، کوئی بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بحث میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی؟ بچیاں پیدائشی طور پہ نازک ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں بچپن سے ہی ان کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ گڑیاں ہوتی ہیں، زیورات میں دلچسپی ہوتی ہے، گڑیوں کو بھی وہ زیور پہناتی رہتی ہیں، کپڑے پہناتی رہتی ہیں، اور اگر کہیں کوئی بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے تو فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں نا، اپنا موقف نہیں بتا سکتی بلکہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لڑکے بچپن سے مضبوط ہوتے ہیں، اتھرے بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا لڑکے کس طرح چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور ان کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی کس طرح کے ہوتے ہیں، بندوق، گاڑیاں، ٹرینیں، جہاز، اور مارشل گیمز میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی کہ فرشتے مؤنث ہیں لکھ لی جائے گی، پھر ان سے باز پرس ہوگی، اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا ان کے پاس ہماری کوئی نازل کردہ کتاب ہے جس سے یہ ملائکہ پرستی کے لیے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے ان کی عبادت، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔
بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، اور ہم نے انہی کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والوں کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر اقتدا کر رہے ہیں۔ اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی ہر قوم کی طرف جو بھی نبی بھیجا گیا اس نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ چاہے میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ دکھاتا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو کیا پھر بھی تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے، انہی کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں منکر ہیں۔ یعنی ہر قوم کے سرداروں نے پوری ڈٹائی کے ساتھ سینہ تان کے اپنے نبی کا انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سی رسومات ایسی ہیں جو بدعات ہیں، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ سب کرتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک رسم ایک رواج ہمارے خاندان میں چل رہا ہے تو ہم تو اسی پر کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یعنی جو لوگ پھر اللہ کی بات نہیں مانی، نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کس طرح یہ لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، بستیاں ملیاں میٹ کر دی گئیں اور ان کے گھر ہی ان کی قبریں بنا دیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔